الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم حاضرین، آج ہم لوگ ایک ایسی برائی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، یا پھر لوگوں کے نزدیک وہ بطور مذاق لیا جانے والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیز بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہم لوگ چند معلومات جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو معاملہ ہمارے نزدیک بڑا عام سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں وہ بہت بڑا جرم کہلاتا ہے، یہاں تک کہ ایسے کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بھولے بالے انسان کو ستانا، پریشان کرنا، اس کا مذاق بنانا، یہ ساری چیزیں عام ہوتی ہیں۔ بطور مذاق یا دل لگی کے لیے اس طریقے کے معاملات کو انجام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک انسان ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو، مذاقاً اس کی ٹوپی یا کوئی اس کی چیز چھپا دی جاتی ہے اور اس کے بعد نامعلوم ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ 10-15 لوگ دیکھ کر کے اس کو ہنستے ہیں اور اس سے مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، اسلام نے ہم تمام کے نزدیک ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے اچھی ہیں، اسلام نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے بری ہیں، اچھی نہیں ہیں، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بالکل واضح کر دی گئی ہیں، تو ہم لوگوں کو ہر اچھی چیز کو اپنانے کے لیے آگے بڑھ کر کے آنا، اور جو چیزیں ہمارے لیے بری ہیں ان سے رک جانا، یہ میرا اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، یزید بن سعد رضی اللہ عنہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا۔ محترم حاضرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی بندہ کسی کا عصا نہ مذاقاً لے، نہ پھر زور زبردستی کے ساتھ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کا سیدھا سا مفہوم یہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں احترام کے ساتھ رہنا، ان کی عزت کرنا، ان کا مذاق نہ بنانا، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور حدیث میں اسی بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس طریقے کا مذاق نہیں کر سکتے کہ ہم اسی کوئی چیز چھپا لیں اور اس کو پریشان کریں۔ جیسا کہ چھوٹی سی حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی۔ اگر دیکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر صحابہ اکرام کو ہر طریقے کی نصیحت کی، جس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، جیسے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کسی جنگ میں شریک تھے، ایک ہمارے ساتھی آرام کر رہے تھے، وہ سو رہے تھے، ہم نے ان کو جگانے کی کوشش کی، ہم نے ان کو جب جگایا تو وہ ڈر کے اٹھ گئے، تو سارے ہم صحابہ اکرام یعنی کہ ہم سارے ساتھی ہنسنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھی آرام کر رہے تھے، ہم نے ان کو ڈرا کر کے جگایا تو ڈر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طریقے کا معاملہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا یحل لمسلم ان یروی مسلما، کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ناحق ڈرائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو ایمان والی عورتوں اور مردوں کو ناحق پریشان کرتے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا محترم حاضرین، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں جب مذاق کرتے ہیں تو اس کے چند حدود بھی بنائے گئے ہیں، اس کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو ڈرانے کے معاملات میں آگے بڑھ جائیں اور وہ ڈر کر کے ان کی زندگی کے بہت سارے حسین لمحات ہمارے لیے مذاق بن سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ غم والے لمحات بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ہاتھ، اپنے زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔